الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے، بڑی دلچسپ ہے۔ یہ ایک ایسی لکڑی کے بارے میں ہے جو سانپ بن جاتی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے بارے میں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا عصا موجود تھا۔ عصا یعنی سٹک، لاٹھی جس سے ہم چلتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پوچھنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یہ میرا عصا ہے، جب تھک جاتا ہوں تو اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے خشک پتے، درختوں سے خشک پتے جھاڑتا ہوں، اور میری کئی ضروریات میں بھی یہ میرے کام آتا ہے، جیسے اس کے ذریعے سامان اٹھانا، موذی جانوروں کو دفع کرنا اور دشمنوں سے لڑائی میں کام لینا وغیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ اس عصا کو زمین پر ڈال دو تاکہ تم اس کی شان دیکھ سکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اچانک ایک سانپ بن کر تیزی سے دوڑنے لگا اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو کھانے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طبعی طور پر خوف محسوس ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا، اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے دوبارہ پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف جاتا رہا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس کے منہ میں ڈال دیا اور وہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ لگاتے ہی پہلے کی طرح لاٹھی بن گئی، عصا بن گیا۔ ایسا کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک حکمت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا پہلے سے مشاہدہ کر لیں، اور جب فرعون کے سامنے یہ عصا سانپ بنے تو آپ علیہ السلام اسے دیکھ کر خوف زدہ نہ ہوں۔ پھر فرعون کے نشانی طلب کرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو اچانک وہ بالکل واضح ایک بہت بڑا سانپ بن گیا اور فرعون کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام مجھے جو چاہے حکم دیجئے۔ فرعون نے گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اس کی قسم جس نے تمہیں رسول بنایا، اس کو پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے دست مبارک میں لیا تو وہ پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ اس اژدہے کے دونوں جبڑوں کے درمیان تقریباً 120 فٹ کا فاصلہ تھا، یعنی اتنے بڑے بڑے تھے۔ وہ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا، اس کا ایک جبڑا زمین پر تھا اور دوسرا جبڑا فرعون کے محل کی دیوار پر تھا۔ وہ اژدہا فرعون کو پکڑنے کے لیے دوڑا تو فرعون اپنا تخت چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کے بعد فرعون نے آپ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے 70,000 جادوگر اکٹھے کیے۔ جب مقابلے کا دن آیا تو سب مقررہ جگہ پر جمع ہوئے۔ مقابلے کا آغاز ہوا تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام یا تو آپ پہلے اپنا عصا زمین پر ڈالیں یا ہم اپنے پاس موجود چیزیں ڈالتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم ہی پہلے ڈالو، کیونکہ آپ علیہ السلام کو ان کی کچھ پرواہ نہ تھی اور آپ کو کامل اعتماد تھا کہ معجزے کے سامنے جادو ناکام و مغلوب ہوگا۔ جب انہوں نے اپنا سامان ڈالا جس میں بڑے بڑے رسے اور لکڑیاں تھیں تو وہ اژدہے نظر آنے لگے اور میدان ان سے بھرا ہوا معلوم ہونے لگا۔ لوگ یہ دیکھ کر خوف زدہ ہوئے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک عظیم الشان اژدہا بن گیا۔ وہ جادوگروں کی سحر کاریوں یعنی جادو کو ایک ایک کر کے نگل گیا اور تمام رسے وغیرہ جو انہوں نے جمع کیے تھے، جو 300 اونٹوں پر لائے تھے، سب کا خاتمہ کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دست مبارک میں لیا تو پہلے کی طرح عصا ہو گیا
اور اس کا حجم اور وزن یعنی والیوم اور ویٹ اپنے حال پر رہا۔ یہ دیکھ کر جادوگروں نے پہچان لیا کہ عصائے موسیٰ جادو نہیں اور قدرت بشری یعنی انسانی قوت ایسا کرشمہ نہیں دکھا سکتی، ضرور یہ امر سماوی یعنی اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ چنانچہ یہ معجزہ دیکھ کر ان پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار آمنا برب العالمین یعنی ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے، اور ان کا حال ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے پیشانیاں پکڑ کر زمین پر لگا دی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ فرعون نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بلایا تو جادوگروں نے فرعون سے کہا تھا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس کی کوشش کی گئی اور انہیں ایسا موقع فراہم کر دیا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خواب میں ہیں یعنی آرام فرما رہے ہیں، اور عصا پہرا دے رہا ہے یعنی سیکیورٹی گارڈ کی طرح کام کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، کیونکہ جادوگر جب سوتا ہے تو اس وقت اس کا جادو کام نہیں کرتا، مگر فرعون نے انہیں جادو کرنے پر مجبور کیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی پر رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو فرعون ان کی جستجو میں ایک بھاری لشکر لے کر نکلا اور انہیں دریا کے کنارے پر پا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا پر اپنا عصا وہی سٹک اس کو مارا۔ اس کی برکت سے دریا میں 12 خشک راستے پیدا ہو گئے اور انہوں نے یعنی پورے بنی اسرائیل نے دریا کو عبور کر لیا اور فرعون اس دریا میں غرق ہو گیا۔ دریا پار کرنے کے بعد ایک میدان میں بنی اسرائیل کو جب پانی نہ ملا تو انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی، ان کی خدمت میں فریاد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر حکم ہوا کہ اپنا عصا یعنی وہی سٹک پتھر پر مارو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے عصا پتھر پر مارا تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، بنی اسرائیل کی ضرورت پوری ہو گئی۔ یہاں ایک نقطہ قابل ذکر ہے کہ پتھر سے چشمہ جاری کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہے، جبکہ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے، اور یہ اس سے بھی بڑھ کر معجزہ تھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پتھر تو زمین کی جن سے ہے اور اس سے چشمے بہا کرتے ہیں، یعنی یہ کوئی اب نارمل بات نہیں ہے، بالکل کوائٹ نارمل بات ہے، لیکن معجزہ تو ہے، لیکن اس کے برخلاف گوشت پوست سے پانی کا چشمہ جاری کرنا حد درجہ عظیم ہے۔ آخر میں آپ کو بتاتا چلوں، قرب قیامت میں ایک عجیب و غریب جسم والا جانور نکلے گا جو لوگوں سے فصیح و بلیغ کلام کرے گا اور کہے گا ھذا مؤمن و ھذا کافر، یعنی یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ اس جانور کو دابۃ الارض کہتے ہیں۔ یہ کوہ صفا سے برآمد ہو کر تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا، فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا، ہر شخص کی پیشانی پر ایک نشان لگائے گا۔ ایمانداروں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی عصا اسی سٹک کے ساتھ ایک نورانی خط کھینچے گا، اور کافر کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگائے گا۔ قرآن کریم کے اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو اپنے نیک اور مقبول پیارے بندوں کی بے جان چیزوں سے بھی مدد فرما سکتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئے تو ضرور انہیں آگے فارورڈ کریں، اپنے دوست احباب فیملی کے ساتھ شیئر کریں،
अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो से मुतालिक कोई भी सवाल हो नीचे आप कमेंट्स में लिखें। किसी भी तरह की आप खास कुरानी करीम के वाक़यात पे वीडियो चाहें नीचे कमेंट्स में लिखें। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपके हर कमेंट पे मैं रिस्पॉन्स करूं। कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।